جواب دینا سوالات کا، باب ادھر ادھر نہیں جانا، جو میں نے کہا میرا ٹو دا پوائنٹ جواب دینا، میرے استدلال کا جواب دینا، کیونکہ مدعی میں ہوں، میرے استدلال کا آپ نے جواب دینا۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے سوالات کیے تھے، وہ ابھی تک جوابات نہیں آئے۔ میں نے کہا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین پر، نمبر 2 کیا آپ کے 12 اماموں نے یہ لگائے فتوے؟ اچھا جی، نمبر 3 آپ نے حضرت عمر پر جو مطلب وہاں الزام لگایا جو ہماری کتاب پر، کہ دیکھیں یہ ہے، میں نے سوال کیا تھا کہ جب قرآن کے جو آپ نے حوالہ پیش کیا وہاں حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب قرآن کی آیت آ گئی اس کے بعد انہوں نے کیا سر جھکا دیا، تو بجائے اس کے کیا معافی مانگتے؟ آپ نے الٹا الزامات لگا دیا۔ مثلا ابھی جھوٹ بولا آپ نے کہ اہل سنہ کے نزدیک یہ اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے۔ اصل میں اجماع کیا ہے؟ اصل میں اجماع یہ ہے اشاروں اور کنایوں میں خلافت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بیان ہوا، باقی کسی کے متعلق بھی چاہے حضرت ابوبکر ہوں، حضرت علی ہوں، جتنے بھی مطلب کیا صحابہ، کسی کے لیے نامزد کر کے نص نہیں فلاں آدمی کو میرے بعد وضاحتاً صراحتاً کہ اس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے اہل سنہ کا موقف۔ تو آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اہل سنہ میں یہ ہے کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منصوص من اللہ نہیں ہے خلافت، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منصوص من اللہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں روایات جس طرح آپ استدلال کر رہے ہیں نا کہ بخاری شریف اٹھائیں، باقی کتابیں اٹھائیں، اہل سنہ کا موقف یہ ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعی لی، فرمایا کہ ابا بکر نے ابا کی واقع کہ حتی اکتب کتابا فانی اخاف یتمنى متمن واقول انا ویأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ بتائیے روایت جس طرح آپ نے دیکھیں، بات سنو، حدیث ثقلین ہمارے سر آنکھوں پر، ہم اس کو خلافت کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ یہ عزت و تکریم ہے۔ پورا واقعہ کیوں نہیں بیان کیا آپ نے؟ ہوا کیا تھا؟ مسئلہ بیان کریں نا، کیا مسئلہ بنا تھا؟ کیونکہ صحابہ ناراض تھے، میں کیونکہ یہاں ٹائم تھوڑا ہے میں وہ کرتا ہوں، اختصار کرتا ہوں کہ صحابہ ناراض تھے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ سے واپس آئے تھے نا، جس طرح آپ نے قبیلے میں بھیجا، وہاں جو مطلب فتح ملی، مال غنیمت ملی، اور پھر حضرت علی نے کو فیصلہ کیا، وہ آگے بعد میں ان کو مطلب کیا ہے کہ صحابہ کو چادریں دے دی، دوسرے جو ان کا نائب تھے حضرت علی نے لے لی، اور صحابہ ناراض ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے، بتایا کہ یہ فیصلہ ان کا درست ہے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا نہ کہ اس کا کوئی خلافت کے لیے کوئی تعلق تھا، ٹاپک یہ تھا ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حدیث پڑھ کے وہ حدیث دکھا دو، سنیں جناب، یہ روایت حدیث ثقلین پڑھے نا پوری، حضرت زید بن ارقم کی پوری پڑھے آپ نے؟ بڑی پوری پڑھ کے دکھائی، میں نے پوری پڑھ کے دکھائی، آپ کے ناراضگی دور کرنے کے لیے تھا، دکھا ہوا حدیث پڑھ کے سناؤ، اپنی کتابوں سے پڑھ کے سناؤ۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ واقعہ کیا تھا، بتائیں کہ یہ جو حدیث غدیر خم کیا ہے، حدیث ثقلین کیا ہے، واقعہ کیا ہوا تھا، پوری ڈیٹیل میں جانا نا، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اب بات سنیں، اس کے بعد ایک تو یہ کہ درمیان میں نہیں بولنا بھائی، موضوع جو ہے موضوع سے فرار نہ ہو۔ اب میں نے جس طرح حدیث پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بلاؤ اپنے ابا جان کو میں لکھ دوں کہ میرے بعد کس نے بننا۔ اچھا جی، اشاروں کے نام میں یہ تو مطلب کیا ہے کہ ہم منصوص من اللہ نہیں کہتے، نام لے لیا ہو، یہ فیصلہ کر دیا ہو۔ اچھا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے متعلق اپنا جو جانشین مقرر کیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کس طرح؟ اب دیکھیں، فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتی ومال ابو بکر، اور اس طرح فرمایا لا تبقین فی المسجد خوفۃ الا خوفۃ ابی بکر، فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر ہیں۔
میں سب کا احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، ان کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا. اٹھائیے بخاری، دکھاؤ. ہماری کتابوں کا ہمارا نظریہ کہہ رہے ہیں نا. اس کے بعد اگلا سب، میں آپ سے بار بار جو سوالات کرتا رہوں گا لیکن آپ نہیں آئیں گے ادھر، جھوٹ در جھوٹ. اچھا اس کے بعد اب دیکھیں کن پر یہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں. میں آج چینل پہ بتانے آیا ہوں، یہ صرف کفریہ باتیں، ارتداد کی باتیں، کیونکہ یہ خود مرتد ہو چکے ہیں، کافر ہو چکے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کو شیعہ بھی نہیں مانتے، اس طرح کا نظریہ عقیدہ شیعہ بھی نہیں رکھتے جس طرح یہ رکھ رہے ہیں. آج میں آپ کے چینل پر صرف اپنا نقطہ نظر بتانے آیا ہوں کہ ان لوگوں کے کفر کے پردے چاک کرنے کے لیے کیسے. اب دیکھیں، یعنی ہشام بن عروہ عن ابیہ قال لما ابو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جمع الانصار افترقوا فيه فقال له الناس ان هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما ترى قد انتكست وليس ينبغي لك ان تفرق عن جماعه المسلمين ان تفرق جماعه المسلمين. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے نا، مشاورت ہوئی کہ کیا کریں کہ یہ جو لشکر اسامہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنے کا حکم دے چکے ہیں، کیا اس کو روانہ کریں یا نہ؟ لوگوں نے کہا بڑے جرنیل دانشور لوگ تگڑے لوگ موجود ہیں، آپ اس کو نہ بھیجیں. وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، مطلب کیا مشرکین مکہ آپ کے مخالفین وہ آپ پر حملہ کر دیں گے. اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جس نے کہا والذی نفسی بیدی لو ظننت ان السباع تخطفونی، میں کہ اگر مجھے یہ وہ ہو نا، مطلب کیا کہ مجھے ڈر ہو کہ مجھے پرندے نوچ کھائیں گے، ایک جگہ یہ الفاظ ہے وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَىٰ غَيْرِي لَأَنفَذْتُ بَعْثَ أُسَامَةَ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے پرندے نوچ کھائیں، اس بستی میں ایک بندہ بھی باقی نہ بچے نا تو میں پھر بھی اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے چکے ہیں تو میری کیا مجال ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں کہتے ہیں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر یہاں گئے یہاں آئے، ہر جگہ ابو بکر عمر. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. بتائیے اگر اہل سنت کا عقیدہ، اور بھائی کسی کی دائیں بائیں اقوال نہ پیش کریں، ہمارا عقیدہ یہ قرآن کے بعد ہمارے ہاں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری میں موجود ہے، اٹھائیے، مشکات شریف میں موجود ہے، باقی کتابوں میں موجود ہے. دیکھیں کس طرح یہ اہل سنت کا عقیدہ، کسی کی رائے کسی کا قول نہیں ہے. کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گائے نا، اس پر بندہ سوار ہوا، گائے سواری کے لیے پیدا نہیں ہوئی، لوگوں کا سبحان اللہ. فرمایا ہاں ابو بکر عمر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو میرا ایمان ہے نا میں بھی ایمان رکھتا ہوں. ابو بکر عمر حالانکہ وہاں موجود نہیں تھے، اور جن کے ایمان کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو آج 14ویں صدی میں کوئی 15ویں صدی میں اٹھ کر بات کرے، ہم اس کی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. میں تشیع سے بھی کہتا ہوں جس کی بیعت حضرت علی کریں، جن کے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام رکھیں، جن کے ساتھ چلیں، اللہ اللہ اللہ، جن کے بارے فرمائے کہ ہم آپ کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، اور حضرت علی کے بیٹے جن کی فضیلت کا اظہار کریں کہ میں نے ابا جان سے پوچھا. بخاری شریف کی روایت کہ سب سے افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ابو بکر. تو آپ دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں جی شیعہ کو کافر، فلاں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی فرقہ، ہم یہ نہیں کہتے، اگر اس طرح کے شخص اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے تو اس کو پھولے کا حرف نہ، یہ میں کہتا ہوں کافر مرتد ہے. عام مسلمان کی تکفیر کیا ہے؟ کفر ارتداد میں. تو ایک صحابی رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے کی تکفیر اس سے بڑا کفر ہے. تو اس لیے یاد رکھیں، دلائل میں نے دی ہیں، بتائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کفر کا فتویٰ لگا، ارتداد کا فتویٰ لگا، آپ ان کے اہل بیت کے منکر ہو گئے، حضرت علی کے نافرمان ہو گئے. ہاں کہتے جی میں نے حدیثیں پیش کی ان کی فرما برداری کے متعلق، سنیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت ہم کہتے ہیں چاروں خلفاء کی جو بات نہ مانے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منکر ہے، نہیں کافر. جو ان پر گستاخی کرے، ان پر کفر کے فتوے لگائے، ان کی توہین کرے، ایک ہے عملی کمی کوتاہی. تو میں نے پہلے بھی شروع میں پیش کیا تھا کہ دلیل خاص، دعویٰ خاص تو دلیل بھی خاص. دعویٰ آپ نے کیا ہے، کیا یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، یہ فتوے جو آپ لگا رہے ہیں، تو کیا حضرت علی نے لگائے، 12 اماموں نے لگائے؟ اس طرف کیوں نہیں آئے؟ آپ نے حضرت عمر کے متعلق جو اہل سنت پر الزام لگایا، کیا وہ
آپ دلیل جو میں نے بات کی تھی پیچھے اس کی دلیل دی آپ نے. آپ فضائل ہی بیان کرتے جا رہے ہیں, اس سے استدلال کرتے جا رہے ہیں. او بھائی آپ اہل بیت کے منکر حضرت علی کے وقت منکر ختم ہو ہے جائیں. کب سے ہے بھائی؟ بولے نا آپ کے بھی چند اوپر سیکنڈ گیا تو میں نے لے لیا. بس ٹھیک ہے, برابر ہو گئی, اتنا ہی برابر تھا. چلیں چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنے بعد واضح طور پر جانشین اور خلیفہ نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کو انہوں نے اشارے دیے. حالانکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان مبارک قرآن مجید میں ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو واجب ہے بلاغ مبین واجب ہے. بلاغ مبین کس کو کہتے ہیں؟ واضح طور بتا دینا, واضح طور پر بتا دینا. اور بھائی اس کا یہ میں نے ان کی اپنی کتابوں سے واضح احادیث دکھا دی کہ اہل بیت علیہ السلام امام ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت سب پر واجب ہے. انہوں نے اس حدیث کو نہ چڑھا ہے نہ کہتے کوئی کیا کہتا ہے کسی پہ نہیں کیا, کسی کو امام نہیں بنا. اور بھائی میں نے حدیث دکھا دی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو امام بنایا. کہتا ہے حدیث ثقلین اس لیے نہ صادر ہوا ہے کہ وہاں پہ ناراضگی تھی. وہ حدیث آپ نے کیوں نہیں پڑھی ہے بھائی؟ اپنی کتابوں سے پڑھ کے سب باتیں تو آپ نے اپنی کتابوں سے کیا, اپنی کتابوں سے دکھاؤ. مجھے چیلنج ہے کہ کوئی دکھا دے کہ حدیث ثقلین کی وجہ یہ تھی کہ ناراضگی وہاں پہ تھی, ناراضگی دور کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و ایتھے اہل بیت یہ ناراضگی دور کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے یا ضلالت اور گمراہی سے آپ کو پناہ دینے کا راستہ اور نجات کا راستہ بتایا جا رہا ہے؟ شیخ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ سب کے سامنے, ہمیشہ کے لیے جہنمی بن رہے ابو بکر عمر کی خاطر. کیا فائدہ تجھے بھائی؟ فائدہ کیا ہے تجھے اپنے تعصب وسیعوں سے ضد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بالنا کہ بھائی حدیث ثقلین کا وجہ صدور کیا ہے؟ یہ ناراضگی دور کرنے کے لیے. اچھا محترم ناظرین, یہ کیا کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیے. بھائی کب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اشاروں سے دین سمجھانا ہے؟ یہ کون سا نبی ہے انبیاء میں کوئی ایسا ہے کہ اشاروں سے لوگوں کو سمجھائے؟ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح طور پر بیان کرنا واجب ہے, یہ واضح طور پر بیان کرنا واجب ہے اشاروں. اور مسئلہ بھی ایسا مسئلہ جس سے بڑھ کر اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے, مسئلہ امامت و خلافت. کہتے ہیں پیغمبر نے اشارے کیے. اور اس کا راوی کون ہے اشارے کنایے کا؟ ان کا اشارے کنایے کا راوی وہ شخص ہے میرے محترم ناظرین جن کے متعلق انہوں نے اپنی کتابوں میں روایت کیا. یہ ملاحظہ کریں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو نماز پہ لگا دیا ہے. اس نے کہا یا پیغمبر نے کہا کہ اپنے بھائی کو بلاؤ, اپنے باپ کو بلاؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں. پر نہیں بلایا. ٹھیک ہے نا, پھر نہیں بلایا, پھر لکھا نہیں. اس کا راوی کون ہے؟ وہ راوی اس کا وہ شخص ہے جو صواحب یوسف ہے. جی یہ کتاب ہے بخاری, ملاحظہ کرو جناب. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے, اس میں کئی احادیث ہیں. مسلم میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امی جان عائشہ کو فرمایا کہ آپ صاحب یوسف ہیں, آپ صاحب یوسف ہیں. اور بھائی صواحب یوسف میں ایک مسلمان مجھے دکھا, صواحب یوسف میں مجھے ایک مومنہ دکھاؤ. صواحب اس شخص سے سوال ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی جانتے ہیں نہیں جانتے, قرآن جانتے ہیں نہیں جانتے, سورہ یوسف انہوں نے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ اگر کہتا کو نہیں جانتے نہیں پڑھی تو تم کافر. سورہ یوسف وہ جانتے ہیں, یوسف کے احوال وہ جانتے ہیں, صواحب یوسف کو وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹی عورتیں تھیں, یہ نبی کے خلاف سازش کرنے والی عورتیں تھیں, یہ طاقت اور شہوت کے لیے انبیاء پہ جھوٹ بننے والے لوگ تھیں. آپ ہی کہ امی جان کو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرح کیا اس کی حدیث کا آپ کی تصدیق کر رہے ہیں. آپ مجھے سمجھاؤ نا صواحب یوسف میں کوئی اچھی چیز مجھے دکھاؤ, کوئی اچھی چیز صواحب یوسف میں مجھے دکھاؤ سوائے یہ کہ وہ نبی اللہ یوسف پہ ظلم کیا, ان پہ جھوٹ باندھ دیا کہ نبی یوسف نے ہمیں ریپ کرنے کی کوشش کی اور ان کو آخر تک کئی سالوں تک جیل بھجوا دیا, زندان میں بند کروا دیا. سب کس لیے؟ دنیا کے لیے. دنیا طلب عورت. وہ اگر ادعا کرے نا کہ میرے ابا جان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر بیٹھے بنانا چاہ رہے تھے پر انہوں نے بنایا نہیں, جی اس کو تم مانتے ہو حدیث جس عورت کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا کہ اس کے دل ٹیڑھا ہے, وہ قرآن کی تصدیق کیوں نہیں کرتے شیخ اور جماعت مخالفین؟ قرآن کی تصدیق سے تمہیں کیا مشکل ہے؟
یہ کتاب ہے تفسیر والمفسرون. اچھا نہیں اس کو چھوڑیں, اس کتاب کو چھوڑتے ہیں, ایک اور کتاب آپ کو دکھا دیتے ہیں. ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا. آپ نے جو حدیث نقل کیا نا, شیعہ حدیث تو آپ نے چھیڑا ہی نہیں ہے, شیعہ حدیث تو آپ نے چھیڑا ہی نہیں ہے. ہاں میرے بیچ میں نہ بولو, میرے بیچ میں نہ بولو, میرے بیچ میں نہ بولو. آپ نے بولا ہے کہ ابو بکر کو اشارہ کنایہ سے امام بنایا ہے نا. میرا ٹائم ضائع, میں زیادہ وقت لوں گا بھائی, میرے بیچ میں نہ بولو. آپ نے اپنی کتابوں کا حوالہ دیا ہے, شیعہ کتابوں کا حوالہ نہیں دیا. پھر آپ نے بولا ہے کہ ابو بکر کو اشارہ کنایہ سے بنایا. اس کا ادعا کون کر رہی ہے؟ عائشہ کر رہی ہے نا, کہ میرے ابا جان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کنایہ سے امام بنایا, امام جماعت بنایا, اشارہ کنایہ سے انہوں نے خلافت دیا. یہ کتاب جامع البیان تأویل القرآن, جس کے متعلق ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بہترین, ہماری بہترین وہ ہے, بہترین تفسیر ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں اس آیت کے متعلق, ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. یہ آیت و شان نزول اس کی تو بخاری میں موجود ہے نا, کس کا مخاطب عائشہ حفصہ ہے, اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تو آپ دونوں کے دل ٹیڑے ہیں. یقول زاغت قلوبکما, یہ دیکھو اچھی طرح سے دیکھو شیخ, زاغت قلوبکما عبداللہ ابن عباس, جس کے متعلق بخاری میں حدیث ہے کہ اللہم علمہ الکتاب, زاغت قلوبکما. جس عورت کی دل ٹیڑھی ہے قرآن نے شہادت دی ہے, تو کہہ دو نا تم اللہ کی تصدیق کرتے ہو کہ اس کا دل ٹیڑھا ہے, عائشہ کا, تو تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے بھائی؟ اور پھر اگر واقعا اشارہ کنایہ سے, دیکھ بات مجھے بتاؤ, اشارہ کنایہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا, تو اللہ کا کیا جواب دے گا وہ قیامت کے دن, کہ تم نے, تمہارا کام اشارہ کرانا ہے, ایسے نہیں بنانا تھا, تم نے واضح طور پہ بتانا تھا. اور بھائی جب میں نے تجھے بتایا ما علی الرسول الا البلاغ المبین, واضح طور پہ لوگوں کو شریعت سمجھا دو, میرا راستہ بتاؤ, اشارہ کنایہ سے کام نہیں چلے گا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کیا جواب دے گا, یہ مجھے بتا دیں. دوسرا, یہ عمر نے جو کہا تھا کہ بیعت ابی بکر کانت فلتتن وقی اللہ شرها, بخاری تو میں نے دکھا دی نا ابھی کہ ابو بکر کی بیعت غلطی تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے شر سے بچا دیا, کہ وہاں پہ شر نہیں واقع ہوا, لڑائی خانہ جنگی شروع نہیں ہوئی. تو مجھے بتا دیں, جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا ہو, اس کی بیعت کو غلطی کہنے والا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ 2 سوال لکھ دینا, پھر اس کا جواب دے دینا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے بھائی, یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امامت پہ کوئی نص نہیں ہے, یا یہ کہہ دینا کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کنایوں سے سمجھا, یہ سب جھوٹ ہے, یہ قرآن کی تکذیب ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ گستاخی ہے کہ اشارہ کنایے سے وہ سمجھا رہے تھے. واضح, کیا مشکل تھا کہ واضح سے بتا دیتے کہ ابو بکر میرا جانشین ہے, جیسے کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق بتایا. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے, یہ کتاب ہے مسند ابن ابی شیبہ, چاپ دار الوطن, جز نمبر 1. یہاں پہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین. اور بھئی نص اس کو بولتے ہیں, واضح طور پہ بتا دینا, واضح طور پر, کتاب اللہ و عطرتی, عطرت رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے, وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ میرے پاس نہیں آتے. اس کے متعلق حدیث نمبر 135 کہا کہ اسناد ضعیف وہ صحیح, اس کی سند ضعیف ہے لیکن حدیث صحیح ہے. اس نے کہا صحیح ہے, کیوں ضعیف ہے؟ من اصل شریک النخعی, شریک کی وجہ سے, حالانکہ شریک ثقہ ہے, شریک کی حدیث ضعیف نہیں ہوتی, لیکن اس نے مان لیا کہ صحیح ہے. یہ دیکھو ذکر اسماء من تکلم تکلم فیہ موثق, ذہبی صاحب کی, اس میں شریک ابن عبداللہ النخعی کہ مسلم میں اس کی حدیث موجود ہے, ٹھیک ہے نا, شریک کی حدیث ضعیف نہیں ہوتی, مسلم نے خود کہہ دیا. اچھا ملاحظہ کریں مزید, میں آپ کی خدمت میں یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ الکوفی, جزء 7 چاپ دار التاج, ملاحظہ کریں انی تارک فیکم خلیفتین, کہتا ہے خلافت میں نص موجود نہیں ہے, جی ہمارا عقیدہ یہ ہے, تم نے کفر پہ اجماع کیا, یہ حدیث صحیح ہیں صاحب, متواتر ہیں. کتاب اللہ وعزت اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ, یہ واضح طور پہ نہیں بتایا کہ میرے پاس 2 جانشین ہیں, قرآن اور عزت طاہرہ علیہم الصلوۃ والسلام. اور پھر میں نے حدیث آپ کو دکھا دی نا کہ اگر کوئی ان کی اتباع کرے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. سنن ترمذی میں نے دکھایا نا, سنن ترمذی, میرے پاس کچھ مزید ٹائم ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ بات کی. ٹائم ختم ہو گیا آپ کا. نہیں آپ